بن گیا اپنی گاڑی لائٹ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نجم کی آیت نمبر 32 تک کا درس ہوا ہے. اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے. کل کی خصوصی بات یہ تھی آیت نمبر 32 کے آخری حصے میں کہ انسان کو اپنے عمل پر، جو میں ہمیشہ جمعہ میں بھی بولتا ہوں، اترانا نہیں چاہیے. لا تزکوا انفسکم، خود کو ستھرا مت بولو کہ میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے زکوٰۃ دے دی، اتنے عمل کر لیے. نہیں، اللہ جانتا ہے کس کا اسٹیٹس کیا ہے. جتنا کرو اتنا جھکو، جتنا جھکو گے اتنی بلندی ملے گی. صحیح ہے. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن آپ غار حرا میں جاتے تھے کس لیے؟ جھکنے کے. آج بھی آپ غار حرا کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا اور آپ آٹومیٹک اشکبار ہو جائیں گے، یا رسول اللہ اس وقت 1400 برس پہلے تو اور بھی سنگلاخ والی تھی، کیسے آتے ہوں گے آپ؟ اور پھر آ کر کے اس غار کے اندر عبادت کرتے تھے جہاں کھڑے ہونے کے موقع نہیں. کیسے عبادت کرتے ہوں گے؟ وہی جھکنا اللہ کو بہت پسند. تو اتنی بلندی اور اتنی سارے جہان میں سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود سارے جہان میں سب سے زیادہ جھکنے والے، سب سے زیادہ جھکنے والے. ہم تو جب نماز فرض ہوئی تو ہم نماز پڑھے نا، اور نبی ابھی فرض نہیں ہوئی ہے اور پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے سے تو بہرحال اعلیٰ افضل ہوئے. نہیں، ہمارے سے تو بہرحال اعلیٰ افضل ہوئے، کیونکہ ہم تو بعد میں جب ہم بالغ ہوئے، عاقل ہوئے، تب ہم نے شروع کیا. یا پھر نبی نے معراج سے لایا تو امت کو دیا، تب جب امت نے نماز پڑھا، اور نبی تو پہلے ہی سے نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے. تو اس لیے انسان کی بلندی یہ ہے کہ جتنی بلندی آپ پاؤ اتنی ہی انکساری لاؤ. بلندی کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے اندر تواضع کا اسٹیٹس بڑھتا چلا جائے، انکساری کا اسٹیٹس بڑھتا چلا. اللہ آگے فرماتا افرأیت الذی تولی، یہ اس لیے بولا کہ آج بھی اسی حوالے سے یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. کفاران عرب میں مشہور جو لوگ تھے وہ ان کے لیے نازل ہوئی. اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے سرکش یا اے انسان، کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے منہ پھیرا؟ وہی ولید بن مغیرہ. یہ آیت نمبر 33 وَآتَى قَلِيلًا، اور تھوڑا عطا کیا اور روک لیا. اب یہ آیت نمبر 34 ہو گئی، 2 آیت ہو گئی. کیا ہے اس کا پس منظر؟ پس منظر یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اسلام لے آیا تھا. دھیان دیجیے، نہیں، ولید بن مغیرہ اسلام لے آیا تھا. اب لوگ ان کے پاس آئے، دیکھیے نا یہاں پہ حدیث پاک ہے. یہ آیت کریمہ نزلت فی ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ کے نازل ہوئی. کان یتبع رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی اتباع کرتا تھا. فعیرہ بعض المشرکین، تو بعض مشرکین نے اسے عار دلایا. وقال، اور کہا ترکت دین الاشیاخ، تم نے اپنے بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیا. وضللتہم، اور تم نے ان کو بھلا دیا. فقال اخشى عذاب اللہ، میں نے جو چھوڑا ہے یہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھوڑا ہے. اب دیکھیے فَزَمَنَ أَن يَتَحَمَّلَ عَنْهُ الْعَذَابِ، تو ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرو، تمہاری طرف سے ہم عذاب کو برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیے اب اس کے حق میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہے. اب آپ غور کریے. اس نے کہا میں نے عذاب الہی کے خوف سے ایسا کیا
تو آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اس قدر مال مجھ کو دے، دیکھے گا، تو تیرا عذاب میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. منمانی ہے. ایک مال دے دے مجھ کو تو میں تیرا عذاب اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. آج بھی کچھ لوگ ہیں سر پھرے عاشق، ایسے ہی ارے تو کہیں کو ڈرتی، تو کہیں کو ڈر رہا ہے، میں ہوں نا، جتنا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا میں لے لیتا ہوں اپنے ذمہ. ہے اگر ایسی بات ہوتی تو تیرے کو الگ کہیں کو پیدا کرتا، دو کو ملا کے پیدا کرتا اللہ تعالیٰ. یہ الگ الگ پیدا کیا، کھانا الگ، پینا الگ، رہنا سہنا الگ، سب کچھ الگ، عذاب کیسے الگ الگ نہیں ہوگا. خیر ذمہ لے. اس پر ولید بن مغیرہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا. اب دیکھیے، اب جیسے ہی مرتد ہوا، یہ بتانا چاہ رہا ہے، جس شخص سے مال دینا ٹھہرا تھا، جس نے کہا کہ ذمہ لے لیتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا وہی، اس نے تھوڑا سا دیا اور باقی سے منع کر دیا. وہ آدمی تھوڑا دیا، باقی ہاں گئے، میں یہ سب نہیں کرتا، اور میں لیا ہی نہیں ایسا اس طرح سے. لے لیا پیسے لے لیا نہیں پھر اسی کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ افرائیت الذی وآتا قلیلا واکدا، کم دیا اور سب رکھ لیا. کم دیا، نہ خدائی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہو گیا برباد. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 35 میں عنده علم الغیب فهو یرى. اب اس کا رد کر رہا ہے جو ولید بن مغیرہ کو یہ کیا تھا. کیا ان کے پاس اللہ کا علم، غیب کا علم تھا جو وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم ان کی طرف سے صدقہ دے دیں گے، ان کے مطلب غیب کا برداشت کر لیں گے اور عذاب ان سے ٹل جائے گا، کیونکہ یہ سب تو غیب کی چیز ہے نا، عذاب کا ٹلنا غیب کی چیز ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا کیا وہ دیکھ رہا تھا، غیب کا علم تھا ان کے پاس کہ وہ دیکھ رہا تھا. اب اس کے بعد پھر ڈانٹ رہا اللہ، ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں آئی جو موسیٰ کے صحف میں، موسیٰ کے صحف میں مطلب توریت کی تختیوں میں جو باتیں تھیں، کیا ان کے پاس یہ بھی خبر نہیں آئی جو ابراہیم کے دین میں یا ابراہیم سے تعلق رکھنے والی باتیں، ان کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوا. الذی وفا، جس ابراہیم نے پورا پورا اللہ کا وعدہ نبھایا. اب آگے آ رہا عنوان، وہ کون سی بات تھی؟ ہاں، موسیٰ کی توریت میں، ابراہیم کے وعدوں میں. کیونکہ یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نہیں وہ نصرانی تھے. لیکن اللہ پاک کہتا ہے ما کان ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیہ، تینوں بھی نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ ایک باطل کو چھوڑ کر حق کی اتباع کرنے والا، جھکنے والا بندہ تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہودی ہو تو مشرکین ہو جائیں گے، نصرانی ہو تو مشرکین ہو جائیں گے. خیر، تو وہ کیا تھی یہ نوٹ کیجئے گا. موسیٰ کے توریت میں اور ابراہیم کے وعدہ کی وفا میں کیا تھا وہ دیکھیے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ سنو کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی گناہگار جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ بات یہ تھا. تو ایک توریت والو، ایسا تم لوگ توریت والو یہودی ہو تو تم توریت میں نہیں پڑھے ہو، اور ابراہیم کو بھی کہتے ہو یہودی. تو ابراہیم نے جو وعدہ کیا، یعنی اب ایک پوائنٹ دیکھ، ابراہیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا سر نیاز کم کرنے والے بندے کہ بیٹے تک کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم آنکھ بند کر کے مان لیا بات. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں مولا بیٹے کا بدلہ میرے سے لے لو، جیسے آج کے باپ بول سکتے ہیں نا، ماں بولتی ہے کہ نہیں ہمارے بچوں کو رہنے دیجیے، آپ ہم سے لے لیجیے بدلہ، بولتے ہیں کہ نہیں. تو اگر بوجھ اٹھانا دوسرے کے اس میں ہوتا تو ابراہیم کہہ دیتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کا بوجھ نہیں اٹھانا. لیکن ابراہیم کے وعدہ میں بھی نہیں، اللہ نے تجھے کہا ہے بیٹا اس لیے میں ذبح کر رہا ہوں. گویا ابراہیم کا یہ طرز بھی بتا رہا ہے کہ جس کا جو بھی ہے وہ وہی کرے.
کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ دیکھیے غور کریں آپ. اور دوسری بات جو 39 میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے گا. اس کے بارے میں تو پوری طرح سے ہم بول چکے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے گا. مطلب انسان جو کرے گا اس کا ملنا تو گارنٹیڈ ہے. باقی اس کیے ہوئے اچھے اگر کام ہیں اور لوگ اس پر کر رہے ہیں تو پھر اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ایک حدیث پاک بڑی اچھی یاد آ گئی کہ کیا انسان کی نیکی کا بدلہ دوسرے کو نہیں ملے گا؟ تو اچھے حدیث پاک دیکھیے. ہاں بخاری شریف حدیث نمبر 1388 میں، اس کو یاد رکھیے گا بڑے اچھے سے. جو جماعت والے بھی جو بولتے ہیں نہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، آج بولتے ہیں، آج بھی کچھ یہودی نظر ہیں کلچر میں، آج بھی بولتے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. ارے ان کہیں کو جاتے ہیں اصال کرنے کے لیے ابھی دیکھیے قربانی کا مسئلہ آ رہا. الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں وہ اولاد جو اپنے آبا و اجداد کے نام بھی کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ساتھ. صحیح ہے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی توفیق ہے. لیکن یہ لوگوں کو دیکھیے نہیں کرتے، نہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ. اب آپ غور کیجیے، حدیث سنیے بخاری شریف کے حدیث. عن ابن عباس ان رجلا قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ صحابی کا، یا ان امی توفیت، میری ماں اچانک انتقال کر دی، افینفعها ان تصدقت عنها، کیا میں ان کی طرف سے اگر ایصال ثواب کروں یعنی صدقہ خیرات کروں تو کیا ان کو پہنچے گا، ان کو نفع ملے گا، ان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ نوٹ کیجیے گا، بڑی اچھی حدیث ہے. آقا نے کہا نعم. اب کتنی بڑی دلیل مل گئی اپنے پاس. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اپنا عمل اپنے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، وہ ہم پرانا جو جملہ نہیں بولنا چاہتے مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، وہ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ارے کہیں کو جاتے جی انہوں جو کرے ہوں گے ان کو مل رہا ہوگا، دعا تو یہاں سے بھی کر سکتے. ارے یہ بھی کر سکتے تو ہی کیوں نہیں کر رہا؟ دودھ تو دکان کا بھی پلا سکتی تھی نا ماں لا کے، سینے سے کیوں لگایا؟ صحیح ہے، صرف چاول کھلا کر کے بھی زندہ رکھ سکتی تھی، گوشت کیوں کھلایا؟ وہاں بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں بھی نظر آ رہا کہ نہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، وہ جو کیے ہوں گے ان کا عمل. صحابہ سے بھی بڑھ کر کے طرز زندگی ہے. صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. اچھا سوال یہ ہے، ایک جملے پہ غور کیجیے، نبی جب ہاں کہے تو اس کا مطلب ماں مومن تھی، کیونکہ غیر مومن کے لیے دعا کرنے نبی نے نہیں کہا. اور کسی کو بھی، بلکہ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. دیکھیں سورہ توبہ کے آیت نمبر 113 میں، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ قریب تر رشتہ دار کیوں نہ ہوں ان کے. نوٹ کریں آپ جملہ، مطلب مشرکین کے لیے نہیں. تو اب یہ صحابی جب عرض کر رہے ہیں کہ میں خیرات کروں اپنی ماں کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ثواب پہنچے گا، تب نہ نبی نے یس کہا. اور مشرکین میں سے نہیں تھی تب نہ نبی نے یس کہا. سمجھ رہے نا؟ واہ. تو جب صحابہ اپنی ماں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے ایصالے کریں، ایصال ثواب کریں، تو صحابہ ہی تو بیس ہے ہمارے لیے، صحابہ ہی بیس ہے. آقا نے جب کہا نعم، تو اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں وہ. واہ، میں مبارکبادی جو دیا ابھی قربانی کی وہ یہ نعم مانے ہاں، یس. اور دیکھیے اور لا مانے نہیں، جیسے لا الہ نہیں ہے کوئی معنی. تو وہ صحابی عرض کرتے قال فإن لي مخرفا، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک باغیچہ ہے، بستان، ایک باغیچہ ہے. اب کھجور کا یا کسی کا بھی باغیچہ ہے میرے پاس یا رسول اللہ. اب آگے دیکھیں فأشهدک، جو میں بولتا ہوں دھیان رکھیں، فأشهدک انی قد تصدقت به عنها، میں آپ کو شیورٹر بناتا ہوں، وٹنس بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، اور آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں ماں کی طرف سے. دیکھیے دو بات معلوم ہوئی کہ ایک تو ایصال ثواب کرنا جائز،
دوسرا یہ کہ وسیلے سے دعا کرنا اور اصحال ثواب کرنا یہ بھی جائز ہے، ورنہ نبی نے تو کہہ دیا تھا یس تو وہ کر دینا تھا صدقہ، لیکن نہیں، آپ کو شیورٹر بناتا ہوں، آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ دو بات معلوم ہوئی کہ عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے جو نبی کے وسیلے سے، یا رسول اللہ آپ کو فَأُشْهِدُكَ، یہ جملے کرو، فَأُشْهِدُ، میں گواہ بناتا ہوں آپ کو، انی قد تصدقت بہ، کہ میں نے اس بات کو صدقہ کر دیا، عنہا، ان کی طرف سے۔ جملے پہ غور کریں، بخاری حدیث نمبر 1388۔ اب یہ آیت کریمہ کیا چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہی جماعت والوں کو خبردار بزرگوں پر انگلی مت اٹھاؤ؟ اچھا ایک اور یہاں پر دیکھیں، صحابہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اب ظاہر ہے جب اپنے عمل کا شیورٹر نبی کو بنا رہے ہیں تو نبی تو عمل سے زیادہ اعلیٰ ہے، تب نا صحیح، نبی کو کیوں نہیں کہیں ڈائریکٹ، جبکہ وہ جان رہے ہیں کہ نبی دعا کر دے تو کبھی رد نہیں، لیکن یہ دلیل ہمیں نہیں ملتی اصحال ثواب کی، تو اللہ کی طرف سے گویا توفیق ملی صحابہ کو جو بے سوف ایمان ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو لیے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کی، کہ اصحال ثواب بخاری شریف کی حدیث سے، صحابہ کے طرز زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی روحوں کو پہنچانا ثابت ہے۔ نبی پاک نے جب اپنا وسیلہ انہوں نے لیا، یعنی نبی کا وسیلہ لیا، تو نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ایصال کر سکتے ہو مگر وسیلہ نہیں لے سکتے، نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، نوٹ کیجئے گا، باپ جو ہے صدقہ کرنا یہ مالی عبادت ہوئی ہے، تو مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، یہ دونوں عبادت ایصال ثواب کے طور پر سینڈ کر سکتے ہیں، سینڈ کا مطلب ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ایک دم سمجھ میں آئے؟ اب اس کا کون انکار کرے گا؟ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے، آیت نمبر 39 کا، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرے، مطلب جو کرے گا وہ تو گارنٹیڈ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر نیکی ہے تو ان کے اسلاف کو بھی پہنچے گا، اور اگر برائی ہے تب بھی سینڈ ہوگا، ملے گا، واہ، سمجھ رہے نا؟ وہ بدعت کی حدیث میں پڑھے نا کہ جو شخص جو ہے نیکی کو ایجاد کرتا ہے تو ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جو برائی کو ایجاد کرے گا اس کو برائی کا عذاب ہوگا، اور جو اس کے بعد کریں گے وہ بھی سینڈ ہوگا۔ یہ اصل آپ دوسرا سمجھ گئے، اسی لیے میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ ایک بیٹا ہے جس نے غلطی کی تو اس کو تو غلطی کی عذاب ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو اس غلطی پر کاربند رہیں گے، اس کے اوپر نہیں، ہاں یہ اصل سمجھ گئے تھا، ان کے باپ ماں کو نہیں، ان کے عمل کو جو فالو کریں گے برائی کے طور پر یہ سینڈ ہوگا، تو سینڈ ہونا ثابت ہوا نا کسی بھی طرف سے۔ کہنا یہ ہے اچھائی ہو یا برائی سینڈ ہوتا، ایصال ہوتا، لیکن ایصال ثواب ہی کہیں گے، اچھائی کا انکار کر رہی ہے آج کی امت۔ یہ دو بات ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو مر گیا ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، یہ تو قرآن پاک کی وہ فلا تزکوا انفسکم سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ خبردار، نبی پر جب یہ قرآن اتر رہا تو صحابہ کو ڈائریکٹ کہا ہوگا نا نبی نے۔ اور جو لوگ کہتے تھے ہم نے نماز پڑھا، ہم نے حج کیا، وہ تو مومن ہی ہوں گے نا، تو ان لوگوں کو روکا جا رہا، کافر تو نماز پڑھیں گے نہیں۔ اسی لیے جب بھی میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ لوگ صرف کہتے ہیں عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، غلط بولتے ہیں، مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، ورنہ عاقل بالغ تو ہم سے زیادہ عقل مند راجیو گاندھی اور منموہن سنگھ ہے، اس پر نماز فرض نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح۔ تو عاقل بالغ پر نماز فرض نہیں، مسلمان پہلی شرط۔ تو جو کہتے تھے ہم نماز پڑھے، ہم حج کیے، ہم زکات دیے، ان کو روکا جا رہا مت بولو ایسا، اس کا مطلب عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ جب صحابہ کو روکا جا رہا ہے، آج کے لوگوں کو کیسے کہا جائے گا کہ نہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے؟ ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ اگر یہ مطلب ہے تمہارا کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے،
وہ تو صحیح ہے ان کا، لیکن تم ایصال ثواب کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایصال ثواب کر کے ہاں۔ فائدہ کر سکتے ہیں۔ ہاں آخر تیرے پر جو احسان کیا اس نے، ان کا ان کے ساتھ وہ ہے، ان کا تم کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہاں یہ ہے اصل، یہ ہے میں کرتا ان کا ان کرا میں کچھ بھی کرے تو نہیں ہوتا کنیکشن جو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ اصل ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ابھی یہی کہا نا یہ آیت کریمہ کا مطلب کہ جو انسان کرتا وہ تو گارنٹیڈ ہے ان کو ملتا، وہ گارنٹیڈ ہے چاہے اچھا ہو یا برا، لیکن تیرے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے قرآن کی اور حدیث کی۔ ماں باپ کے جیسے کہ ایصال ثواب کے لیے کوشش کر، قرآن دیکھ حدیث پاک کہہ دیا نا ان افا ینفعها، یہ نفع کا لفظ ہے، کیا نفع پہنچے گا، یہ لفظ پوچھا صحابہ، نفع پہنچے گا تو نبی نے ہاں کہا، انہوں نے باغ کو صدقہ کر دیا تو اس کا مطلب نبی بھی ایگری ہے ان کے اس عمل سے، تو گویا سنت نبی بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے ایصال ثواب۔ چلیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولیاء کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کے اسلاف کو جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کی بلندیاں اور صبح و شام طریق رحمت فرمائے، قبر منور فرمائے، جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔